الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بكل زین المنزت من كل عیب وشین جد الحسن والحسین سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و ہادینا و مرشدنا و ملجانا و مأوانا و مولانا و اولانا و اولانا و اولانا و اولانا و نورنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور لوحنا و نور لوح ربنا محمد رحمت للعالمین و صحاب المکرمین و اولیاء امته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ اور کما قال ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین. سارے نبیاں دا نبی سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیاں دا نبی سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا سارے نبیاں دا نبی سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا سے رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ سارے نبیاں دا نبی سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ سارے نبیاں دا نبی سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا تیرے واسطے جہان سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا تیرے
تینو عرشاں تے رب نے بلایا ہے شان تیرے جیا کسے بھی نہ پایا ہے شان تیرے جیا کسے بھی نہ پایا ہے ہوئی تیرے تے نبوت تمام سونیا ہوئی تیرے تے نبوت تمام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے نبی دو عالم شفیع آدم و بنی آدم سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدس کا صدقہ ہے کہ رب تعالیٰ نے شعبان المعظم کے مقدس لمحات میں ہمیں زندگی میں ایک اور نماز جمعہ پڑھنے کا موقع دیا. دعا ہے اللہ حضور کا صدقہ حضور کے غلام جہاں جہاں سے چل کر رہے ہیں ایک ایک قدم کے بدلے میں لاتعداد نیکیاں برکتیں وسعت عطا فرمائے اور ایک ایک قدم کے بدلے میں گناہوں کا کفارہ بنانے کا سب عطا فرمائے. حضرت گرامی شعبان المعظم ہے چند ہی دنوں کے بعد یہ منگل جو آ رہا ہے منگل کی رات کو شب برات شب برات ہے تو ہم نے بتایا تھا کہ آج کا موضوع توبہ بخشش اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی جمعہ پڑھایا جائے گا اور گفتگو شروع ہے تو حضور کے غلام مسجد میں پہنچ بھی رہے ہیں جلدی سے جلدی مسجد میں پہنچے اوپر والا اسپیکر بند کیا جا رہا ہے. شکریہ. دروشی پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الحمدللہ بھائیو بچوں میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الشعبان شہری الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ. فرمایا یہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے. حضور نے کیا فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے و رمضان شہر اللہ اور رمضان جو ہے یہ اللہ سبحان اللہ کا مہینہ. ایک حدیث پاک میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے رجب رب کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. حضور کی کوئی بھی حدیث لے لیں بے مثال ہے ان کی مبارک زبان سے نکلے تو لفظوں کو چار چاند لگتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ حضور کی زبان سے ان کا تعلق ہو گیا ہے. مگر جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھنے کا صرف حاصل کیا ہے وہ بالکل سادے الفاظ ہیں. میں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ. اسی موضوع پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی. تو بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی مسجد میں آتے ہیں. کیوں بھلا پہلے آنے والے کو جو پہلے نمبر پہ مسجد میں جمعے کے لیے آتا ہے اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے. دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے اس کے لیے ایک گائے اس کی قربانی کا ثواب ہے. تیسرے نمبر پر جو مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے ایک بکرے کی چھترے کی قربانی کا ثواب ہے. اور چوتھے نمبر پر آتا ہے تو اس کو مرغی ذبح کرنے کا ثواب ہے. اور پانچویں نمبر پر آتا ہے تو اس کو انڈا خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے کا ثواب. ایک بندہ پانچویں نمبر پر مسجد میں جا رہا تھا وہ بار نمازی گن رہا تھا تو چار اندر چلے گئے. اب اس کے حصے میں انڈے کا ثواب آنا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کا دوست بھی بیٹھا گن رہا تھا تو جب وہ مسجد کے اندر داخل ہونے لگا تو اس کا دوست اس کو کھینچ رہا ہے اور پر کرا یار انڈے کا ثواب لیا تو کیا لیا چھوڑ بعد میں جائیں گے. تو ایک بزرگ بابا جی گزرے تھے اس نے بولا اللہ کے بندو مسجد میں داخل ہو جاؤ ہو سکتا ہے انڈے کا اجر
انڈے کا اجر ہی تیرا بیڑا پار کرو. سبحان اللہ. تو انڈے کو چھوٹا سمجھ رہا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انڈے کا اجر قربان کرنے کا, اللہ جانے قربانی کا اجر کیا ہے. اگر تم تھوڑا سی پہلے کوشش کر لے تو اونٹ مل جاتا. کتنا مشکل ہے یار. اس دور میں اگر کوئی ایک بندہ اونٹ کی قربانی ہے چند مہینوں کے بعد, یہ 3.5 مہینے کے بعد عید ہے تقریباً, جب وہ کرے گا اونٹ, اگر ایک بندہ خریدے گا یا ایک بندہ وہ پورے کا پورا وہ بیل خرید کے قربان کرے گا تو مشکل ہے. ہاں اس سے بھی بہتر ہے کہ تو مسجد میں پہلے نمبر پر آ جائے. سال میں 52 مرتبہ آ جائے. کتنی بار؟ 52 بار. ٹھیک ہے. زندگی بھر ہو سکتا ہے تجھے بیل اکیلے ذبح کرنے کا موقع نہ ہی مل سکے, اور اگر اللہ ٹھیک دے تو اس میں خزانے میں کمی بھی نہیں ہے. تو کتنا ہی آسان کام ہے یار. پہلے نمبر پر سال میں 52 جمعے ہیں. کتنے؟ تو تجھے 52 بیل ذبح کرنے کا ثواب مل جائے. 52 اونٹ ذبح کرنے کا ثواب مل جائے. اور یار تیسرے نمبر پر ہی آ جا, ذہن بنا لے یار میں نے پہلے 3 بندوں میں میں نے مسجد میں جانا ہے, ارادہ کر لیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا تجھے بکرے کا بھی اجر مل جائے تو 50-55 ہزار 60 ہزار کا بکرا ہے. ٹھیک ہے. اور کمال کی بات ہے نہ پیسے دیے, قابل غور بات, نہ پیسے دیے, نہ اس کو چارہ ڈالا, نہ گھر میں کسائی کو بلوایا, نہ اس کو 2000 دیا, نہ اس کی اجری اٹھا کر پھینکی, کچھ بھی نہ کیا. صرف مسجد میں آ گئے, سارے معاملات اللہ کو سپرد ہو گئے. اور کمال کی بات ہے یار, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی تو دیکھیں نا. جب بھی حضور نے فیصلہ کیا کمال ہی کیا. سبحان اللہ. اللہ کے کہنے پہ قربانی کرو تو کتنے کام کرنے پڑتے ہیں. پہلے پیسے سے خریدو, پھر اس کی خدمت کرو, پھر کسائی کو بلاؤ, پھر سارا دن اس کے ساتھ مشقت کرو, پھر گھر سے کبھی خون اکٹھا کرو, کبھی کچھ اکٹھا, کبھی کھال کے لیے جاؤ. ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا او سستا ہی سودا ہے, ادھر 10 لاکھ لگاؤ, حج کرو, دھکے بھی کھاؤ, ہو سکتا ہے قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. میری مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھو, مقبول حج کا جواب مل جائے. اور قربانی کی بات ہے, فرمایا ٹھیک ہے وہ بھی قربانی ٹھیک ہے, یہ بھی قربانی ٹھیک ہے, سادہ ہی کام کر لو. ہاں یہ کام, یہ مسئلہ سمجھ لو. اگر حج فرض ہو چکا ہے تو پھر نہ کرے, پھر ساری زندگی مسجد میں بھی بیٹھا رہے نا. اگر حج فرض ہو چکا ہے وہ وہاں جا کر کرنا ہی پڑے گا, اگر نہ کیا تو مجرم ہوگا. قربانی اگر واجب ہو چکی ہے نا بندے پر, پیسے اتنے زیادہ ہیں تو قربانی کرنا واجب ہے. ہاں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بونس عطا فرمایا, میں فری میں ہی حج کا, فری میں ہی قربانی کا ثواب لے لے. خیر آئیں موضوع پر, شب برات. شب برات, شبان الموضوع. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلسل کے ساتھ رمضان شریف کے علاوہ اور کسی مہینے کے اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا ہے جتنا میں نے حضور کو شبان کے روزے رکھتے. شبان کے روزے رکھتے. اور یہ بھی فرمایا میں کہ رمضان شریف پورے کا پورا شبان ہی, پورے کا پورا شبان ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گزارتے اور رات بھر قیام کرتے. رات بھر قیام میں اور سارا دن روزے میں حضور گزار رہے ہیں. اور کمال کی بات ہے یہ مزے, یہ ایمان کی جتنی اندر حلاوت ہوگی نا بات کا اتنا زیادہ مزہ آئے گا. یہ سنیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر دن, عام دنوں میں بھی اور خاص دنوں میں بھی, ہر دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 100 مرتبہ پڑھتے استغفر اللہ ربی. کیا استغفر اللہ. آج موضوع توبہ ہے, اس موضوع پہ بات ہے. حضور کے یہ غلام کی خاص پیچھے مرشد پاک کی نگاہ ہے کہ جس موضوع پر بات ہو شروع کرتے ہیں اسی موضوع پر رکھتے ہیں. استغفر اللہ ربی. یہ کون پڑھ رہے ہیں؟ رسولوں کے شہنشاہ پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. رسولوں کے جارے بولو, رسولوں کے شہنشاہ پڑھ رہے ہیں. اور سنیں کمال کی بات, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مومنوں کی ماں ہے, سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے اور حضور کی زوجہ ہے. قیامت تک مومن اس ماں کا انکار نہیں کرتا. سبحان اللہ. سنیں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفر اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ قابل غور بات ہے, آپ استغفر اللہ کیوں پڑھتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں. آپ معصوم عن الخطا. اللہ کا ہر نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے.
معصوم انل خطا کا مطلب کیا ہے کہ ان کے بارے میں جو گناہ کا تصور بھی کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہستی کو نبوت اور رسالت عطا فرماتا ہے جس کی شرست میں، جس کی ابتدا و انتہا میں کسی اعتبار سے رب نے نہ کوئی کمی نہ کوئی کجی رکھی ہو۔ گناہ قریب نبی کے جا ہی نہیں سکتا۔ نبی کے بارے میں گناہ کا تصور کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ نا کیا کہتے ہیں، پردہ اٹھوا رہی ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں، گناہ تو آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا، اس کے باوجود بھی آپ ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر روز 100 مرتبہ، کیا 100 مرتبہ، بولو کیا 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اوروں کا استغفر اللہ پڑھنا معافی مانگنے کے لیے ہوتا ہے، میں استغفار پڑھوں تو رب کا قرب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے اور عوام میں فرق یہ ہے، اور پڑھیں گے تو گناہ سے معافی مانگیں گے، اور میں پڑھوں گا تو میں نے گناہ نہیں کیے جس وجہ سے میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ میں جب اپنی زبان سے عاجزی کا اظہار کرتا ہوں نا تو اللہ تعالیٰ اپنی مزید قربت مجھے عطا فرماتا ہے۔ اس طرح یہاں ایک ملتی جلتی بات اور سنا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا جو بلا وجہ بیٹھ کر نماز پڑھے، کھڑے ہونے سے اس کے اجر آدھا رہ جاتا ہے، آدھا بلا وجہ نماز پڑھے، فرض کیا 100 روپے ملتے ہیں نا، تو بلا وجہ بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کو 50 روپے ملیں گے مثال کے طور پر۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو چند دنوں کے بعد ایک صحابی کی نظر پڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ادائیں ہیں، کیا بات ہے، خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ صحابی رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابی نے نا ہاتھ باندھ کے دست بستہ نگاہوں کو جھکا کر ادب کے ساتھ پوچھنے کی نیت سے یہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن پہلے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے اجر آدھا رہ جاتا ہے، اجر تو یا رسول اللہ میں نے آج دیکھا ہے کہ آپ خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، آپ سے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ میں میرے صحابی تو نے سوال تو ٹھیک کیا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بلا وجہ اگر بندہ بیٹھے، کوئی عذر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر سنیں بیٹھ کر نماز پڑھنے سے اجر آدھا رہ جاتا ہے۔ تیرا سوال ٹھیک ہے، اب تو نے پوچھا ہے کہ میں بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، سن میں اجر کے معاملے میں تو اور میں اللہ کی بارگاہ میں برابر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میں جس طرح ویسے تو اور میں برابر نہیں ہے نا، اس طرح اجر کی تقسیم کے اعتبار سے بھی میں اور آپ برابر نہیں ہیں۔ کیا آپ عبادت کرتے ہیں گناہ بخشوانے کے لیے، لوگ عبادت کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عابد بننے کے لیے۔ میری شان یہ نہیں ہے، میں تو عبادت بھی کرتا ہوں، تو میری شان اللہ نے یہ فرمائی ہے، ساری کائنات پر فرماتا ہے میری عبادت کرو، تو میں رات کو زیادہ جاگوں نا تو میرے پاؤں میں ورم آ جائے تو مجھے تھکن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت قرآن نازل فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ فرمایا لوگوں کو رب فرماتا ہے اور جاگو اور جاگو اور جاگو، میری باری آئی تو رب فرماتا ہے محبوب تھوڑا جاگو، تھوڑا جاگو، تم اور میں آپس میں برابر نہیں۔ خیر آئیں اسی موضوع پر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی، یہ حضور خود پڑھتے ہیں اور گناہ بھی نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یاد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، معصومین کے سردار ہیں، پھر بھی آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو گناہگار پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا گناہگار پڑھتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، تو جب ہم جیسے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید اپنی قربت عطا فرما دیتا ہے، اپنے انعام و اکرام عطا فرما دیتا ہے۔ آئے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب شریف میں کیا ہے، یہ داتا صاحب کی اپنی کتاب ہے کشف المحجوب شریف، آپ وہاں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں توبہ کے معاملے میں۔ اکثر بندہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی کسی گناہ کا عادی ہو نا تو گناہ چھوڑنے کا وقت قریب آ جائے تو وہ کوشش ضرور کرتا ہے، اگر نہ چھوٹے تو بس مایوس ہو جاتا ہے، بس یہ ٹھیک ہے میں نے معافی مانگی تھی یار کیا کروں، میں نے کوشش تو کی تھی روزہ رکھنے کی، نہیں رہتا تو آپ کیا کروں، وہ روزے رکھنے چھوڑ دیتا ہے۔
اگر جھوٹ چھوڑنے کا ارادہ کر لے کوئی جھوٹ پھر سرزد ہو جائے تو وہ کہتا ہے روزانہ یار کوشش تو کرتا ہوں چھوڑیں، اب میں نے توبہ نہیں کرنی. سنیں اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا. کہاں؟ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا. وہ بڑے شدید گناہ کرتا اور ہر روز بڑے شدید گناہ کرتا اور تسلسل کے ساتھ کرتا، مگر جب دل میں خدا کا خوف آتا نا تو رات کو اکیلے بیٹھ کر کہتا یا اللہ مجھے معافی دے دے، یا اللہ مجھے معافی دے دے. معافی بھی مانگتا، گناہ بھی کرتا اور معافی بھی مانگتا. ہوا کیا کہ رات کو معافی مانگ لیتا تو دن کو پھر گناہوں میں لگ جاتا، یا دن رات بھر گناہ کرتا صبح اٹھ کے معافی مانگ لیتا. ہوا کیا تسلسل کے ساتھ وہ معافی بھی مانگتا رہا اور گناہ بھی کرتا رہا. ہوا کیا کہ ایک دن دل میں خیال آیا، شیطان نے برگلا دیا، کہتا یار یہ کیا طریقہ ہے کہ ہر روز معافی بھی مانگتا ہوں گناہ بھی نہیں چھوڑتا، آج کے بعد میں نے معافی نہیں مانگی، میں نے معافی نہیں مانگی، میں نے گناہ کرنے ہیں معافی نہیں مانگی. ہوا کیا رات کا پچھلا پہر ہوا نا تو معافی مانگنا یہ بھی بڑا محبوب عمل ہے. سبحان اللہ. اور شرمندہ ہو جانا اور دنیا دار کسی کے سامنے واقعی بندہ دل سے شرمندہ ہو جائے نا تو دنیا دار بڑا بھی سخت ہو تو اس کو رحم آ جاتا ہے. وہ ذات تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم فرماتی. سبحان اللہ. ہوا کیا دل میں ارادہ کر لیا گناہ تو چھوٹتے نہیں ہیں لہذا میں نے آج کے بعد معافی نہیں مانگنی، معافی توبہ نہیں کرنی، گناہ کرنے مگر توبہ نہیں کرنی. ہوا کیا رات کو سو گیا تو کروٹ بدلتے بدلتے آنکھ کھلی تو غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے کیا ہوا ہے؟ اٹھ کر کیوں معافی نہیں مانگتا؟ کیوں اٹھ کر تو معافی مانگنے کے لیے مسلح پہ کیوں نہیں آیا آج؟ ٹھیک ہے یہ تو نے وعدہ خلافی کی ہے 70 بار. کتنی بار؟ 70 بار. بولو کتنی بار؟ 70 بار تو نے وعدہ خلافی کی ہے مگر تو نے میرے ساتھ کی ہے لہذا کوئی بات نہیں ہے. اے بندے اگر سچے دل سے توبہ کر لے 70,000 بار بھی گناہ معاف کر دیے نا پھر بھی اگر سچے دل سے توبہ کر لی تو میں تیرے معاف کرنے کا انتظار کر رہا ہوں. سچی معافی مانگنا تیرا کام ہے. اس کے باوجود بھی گناہوں کو معاف کر کے تجھے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنا میرا کام ہے. یہاں رومی کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. عدل کرے تے تھر تھر کمبر اچیاں شان والے. عدل سے کیا مراد ہے؟ جتنی ہم نیکیاں کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کوئی چیز ہمارے پلے نہیں ہے اور گناہوں پہ گناہ ہر روز ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے گناہ کے علاوہ ہمارے پاس کام نہیں ہے. تو اگر تولے جائیں تو کیا ہوا؟ عدل کیا مطلب ہے؟ انصاف. تولے جائیں تو گناہوں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اسی لیے وہ اللہ کا ولی فرماتا ہے کیا فرماتا ہے؟ عدل کرے تھر تھر کمبر اچیاں شان والے فضل کرے تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے. یہ رنگ کا کالا ہونا قابل غور بات ہے، یہ عام بات ہے. یہ بڑے بڑے پاکیزہ لوگوں کا بھی رنگ کالا ہوا ہے. اصل میں منہ کالے کا مطلب انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے اصل میں منہ کالا اس کا ہے جس کے پلے جس کے ذمہ گناہ زیادہ ہے. اور رنگ کا سفید ہو جانا یہ سن لے ابو جہل کا رنگ سفید تھا مگر جنمیوں کا سردار ہے. بلال حبشی کا رنگ کالا تھا جنمیوں کا سردار. یہ کالے سفید کا کوئی یہاں مطلب نہیں ہے. یہاں ایک ہی مطلب ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا تمہارے قبیلے تمہارے خاندان یہ تو صرف پہچان کے لیے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہی ہے جو جتنا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. جتنا رب سے ڈرتا ہے رب تعالیٰ اس کو اتنا ہی بلند کر دیتا ہے. یہ کام کی بات ہے. اب آئیں کیا بول رہا تھا؟ یہ توبہ کے حوالے سے استغفار کے حوالے سے آواز آئی 70 بار معافی مانگنے کے بعد مایوس تو ہو گیا ہے. اگر 70,000 بار بھی گزر کے سچی توبہ کر لی تو میں تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہوں اور تجھے گناہوں سے چھٹکارا دے کر جہنم سے نکال کر جنت دینا میرا کام. بندے آ تو صحیح نا. ہائے 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 اٹھا. پھر جب غیب سے آواز آئی نا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال بات کیا. جب غیب سے آواز آئی نا تو پھر دل کے سارے پردے جو ہیں اٹھ گئے. سبحان اللہ. کیا ہوا؟ وہ سارے گناہوں کے میل دھل گئے.
رب کی طرف سے غیب سے آواز آئی، اٹھا، رضائی کو پھینکا، گناہ کا ارادہ ترک کر دیا، ایسا وضو کیا کہ دل بھی صاف ہو گیا، جسم بھی صاف ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اپنا ولی بنا لیا، ولایت کا اعلیٰ درجہ مل گیا۔ شرط یہ ہے کہ بندہ پکی توبہ کرے۔ کون سی توبہ؟ پکی توبہ۔ وہ مجھے یاد ہے حافظ خان محمد قادری صاحب، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے ایک بات کی تھی، وہ کہتے ہیں ڈکار عابد کہنا شکر ہے، یہ شکر نہیں ہے، شکر یہ ہے آسانی ہو تب بھی شکر کر، مشکل ہو تب بھی شکر کر، نیچ مار کہنے شکر ہے، وقت اس شکر سے شکر ادا نہیں ہوگا۔ شکر یہ ہے سارا دن مزدوری کرے، شام کو 700-800 روپیہ ملے تو پھر وہ اپنے بچوں کے درمیان بیٹھ کر کھانا بھی کھا رہا ہو تو عرض کر یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اس شکر کی وجہ سے کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بات سنیں، ایمان تازہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندہ جو مومن ہو، مسلمان ہو، وہ کسی کام کو پکا اپنا کے رکھتا ہے، مثلا 5 وقت کا نماز کا عادی ہے اور کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑتا، یہ حدیث پاک میں نے خود پڑھی ہے، کبھی بھی اس نے نیکی کا کام چھوڑا نہیں ہے، خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ بندہ بیمار ہو گیا، کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا، مشکل میں پڑ گیا، اب وہ کوشش بھی کرتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا، مگر پکا عادی تھا، کوشش بھی کرتا ہے تو نماز پڑھی نہیں جاتی، روزے کا پکا عادی تھا، کوشش بھی کرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں رکھا جاتا، وہ زکوٰۃ دینے کا پکا عادی تھا، کوشش بھی کرتا ہے تو اب اس کے پاس مال وغیرہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نیکیوں کا پکا عادی تھا اب کوشش بھی کرتا ہے تو اس سے پاسبل نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی میں خوشخبری دیتا ہوں، اور میں وہ زندگی میں جتنے سال بھی زندہ رہے گا اس کے دل میں اس کی محبت ضرور ہونی چاہیے، نماز نہ بھی پڑھ سکے گا اللہ تعالیٰ اس کو 5 وقت کا نماز کا اجر عطا فرماتا ہے، زکوٰۃ نہ بھی دے سکے گا۔ ایک بندہ سخی ہے، اس کے پاس بڑا مال ہے تو وہ سخاوت کرتا ہے، اگر خدا کی حکمت کے تحت چند سال چند دن اس پہ ایسا وقت بھی آ گیا کہ کڑا وقت ہے وہ سخاوت نہیں کر سکتا، میں اگر سخاوت کا عادی تھا اللہ سے اس کا یقین مضبوط رہنا چاہیے، تو میں سخاوت نہ بھی کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر روز سخاوت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی کام کی باتیں ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ مگر آئیں شب برات کے والے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سارے بولو صلی اللہ، کتنے لوگ بولے تو مزہ آ جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام المحدثین شاہ عبد الحق دستیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو میں نے آپ سے بولا ہے نا کہ آپ بھی بولے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حاضر سنیں، اپنے امام المحدثین ہیں، یہ وہ بابا جی ہیں، قابل غور بات ہے، یہ وہ بابا جی ہیں جنہوں نے 12 سال تک، کتنے سال تک؟ 12 سال اپنی داڑھی شریف کے ساتھ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سین میں جھاڑو دیا۔ کتنے سال؟ 12 سال 12 سال، 12 مرتبہ نہیں یا 12 دن نہیں، 12 سال تک ہر روز اپنی داڑھی شریف کے ساتھ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں جھاڑو دیں تو بڑی برکت ہے، اور رب تعالیٰ اگر اتنی عاجزی دے دے کہ اپنی داڑھی شریف کے ساتھ پھر عام مسجد میں نہیں جہاں حضور کے قدم لگتے رہے اس جگہ جھاڑو دیا ہے، تو شاہ عبد الحق دستیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں یہ بڑا ہی بابرکت عمل ہے، اور فرماتے ہیں توبہ کرتے رہنا تیرا کام ہے، تجھے اجر عطا کرتا رہنا اس کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سنیں درود و سلام کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، عاجز ہو پھر بات کرنے کی، اگر تو نیکی نہیں کرتا تو تیرے اندر تکبر بڑا ہے، اگر کوئی کر ہی لیتا ہے تو پھر بھی تکبر ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے بارے خود فرماتے ہیں فقیر، اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فقیر ہر سال حضور کا میلاد مناتا ہے، اور حضور کے میلاد کی محفل کے آخر پر کھڑے ہو کر ہاتھوں کو باندھ کر حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام خرچ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں امام المحدثین اپنے بارے میں فرماتے ہیں ہو سکتا ہے میری زندگی کے سارے اچھے عمل رد ہو جائیں تو یہ پکی بات نہیں ہے کہ قبول ہو، ہاں ایک عمل جس کی وجہ سے میری یقیناً بخشش ہوگی، وہ جب بھی میں کملی والے پہ درود و سلام پڑھتا ہوں مجھے یقین ہے یہ قبول ہی قبول ہے، اسی لیے سارے بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادب تو
یہ ہے کہ جب ان کا نام آ جائے لبوں پہ فوراً درود و سلام آ جائے. سبحان اللہ. خیر آئیں شب برات مقدس رات. شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. کس زبان کا؟ فارسی. سارے بولیں کس زبان کا لفظ؟ فارسی. فارسی. برات یہ عربی زبان کا لفظ ہے. جس طرح لیلۃ القدر اس میں دونوں لفظ عربی کے ہیں. لیل بھی عربی، قدر بھی عربی. تو اس کو اگر عربی میں بولا جائے تو لیلۃ البرات بولا جائے گا. لیلۃ البرات یعنی شب برات، شب رات. پنجابی میں ہم شب رات کہتے ہیں، اصل میں یہ شب برات ہے. کیا لفظ ہے؟ سارے بولیں گے کیا؟ شب برات. شب کا مطلب رات، برات کا مطلب کیا ہے؟ چھٹکارا، معافی، فارگیونیس، معافی کا مل جانا، بخشش ہو جانا، بندے کا آزاد ہو جانا. برات کا مطلب ہے چھٹکارا مل جانا. مطلب کس سے؟ زندگی کے پچھلے گناہوں سے، مشکلات سے، تنگ دستی سے، اس سے چھٹکارا مل جانا. اس کو جس رات کو ملتا ہے اس رات کو شب برات کہتے ہیں. شب برات کہتے ہیں. سنیں پھر کتنے لوگوں کو چھٹکارا ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں، عرب میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا. قبیلے کا نام تھا بنو کلب. بنو کلب، سارے بولو بنو کلب. ان کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں، اتنی تھی کہ پورے گھر میں سمائی ہوئی. پھر بکریاں بڑھ گئی، پھر پورا محلہ وہ ان کی بکریوں سے بھرا تھا. پھر اور بڑھ گئی، شہر پورے میں بکریاں ایک بندے قبیلے کے. پھر اور بڑھ گئی. انہوں نے شہر چھوڑ دیا، باہر پہاڑوں میں جنگلوں میں ڈیرا لگا لیا. پوری کی پوری وادی، پورے ایریے میں ایک قبیلے کی بکریاں. تو نبی کریم ویسے بنو کلب کی قسمت بڑی اچھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مثال دی ہے. سبحان اللہ. جس کو حضور استعمال فرمائے وہ بھی برکت والا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اور کام کی بات ہے، حضور کو بکری سے بڑا پیار ہے. سبحان اللہ. دنیا کا سب سے عقل مند جانور بکری ہے. سبحان اللہ. اور جس طرح چھوٹے گوشت کی ویلیو زیادہ ہے، اس طرح اس کے دودھ میں طاقت بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ. جو لوگ بکریوں کا دودھ پی کے جوان ہیں وہ دنیا کے عقل مند ترین. آئے ہے. علامہ اقبال صاحب کی زبان سے بتا دو. سبحان اللہ. فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے خود راہ پر، وہ جو نہ تھے خود راہ پر، یارو اوروں کے رہبر بن گئے. وہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے. کیا نظر تو جنا، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اور مردہ کیے تے مسیحا کیے. سمجھو مردہ ہوئے جڑا مریا پیا ہوئے تے مسیحا ہوئے جڑا زندہ کرے. سبحان اللہ. علامہ اقبال صاحب کی فرماتے ہیں کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ایسا مطلب کی ہے واہ کملی والے ہو، تہاڈی نظر پاک دا کمال ہے. اور جنی دیر تک تہاڈے سامنے نہیں سن پہنچے وہ خود بھی مردہ سن، پر تہاڈی نظر کرم دا کمال ہے. آئے مردہ نے تے زندہ انج دے ہوئے نے، نیرے زندہ نہیں ہوئے. اگوں مردیاں تے نگاہ باندھتے انہوں نے زندہ کر سکتے. سبحان اللہ. کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اور سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی تے علی المرتضیٰ سے خدا دی گل تے بہت اگے دی گل ہے نا. غوث پاک سرکار دا مناظرہ ہو گیا کدے نال؟ عیسائی پادری نال. تے انہیں آخیا جی تہاڈا قرآن گواہ ہے کہ ساڈے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے سن، تے تہاڈے قرآن وچ تہاڈے نبی دے بارے یہ کدھر نہیں لکھیا کہ تہاڈے نبی نے مردہ زندہ کیتا ہوئے. کہ جے تہاڈے نبی کدھر مردہ زندہ کیتا ہے تے تہاڈے قرآن چ دا ذکر کوئی نہیں. لہذا ساڈا نبی افضل ہے، ساڈا نبی افضل ہے. کنے آخیا؟ عیسائی پادری نے. کنے آخیا؟ عیسائی پادری. کملی والے دے اوتے جدوں حرف معاذ اللہ کوئی لے آئے ادو غلامان مصطفی جواب دیں. سبحان اللہ. جواب تے یار کو باپ تے گل آوے تے اس پتر نے جواب دینا جڑا لاندا ہوئے. تو چاہنا پتر بھاویں 50 بھی کسی دے ہون، جڑا باپ دی عزت واسطے کھلو جے وہ سارے تو ود جاندا ہے. غوث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد بھی نے تے ولیاں دے امام تے شہنشاہ بھی نے، نال غلام مصطفی. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تو میرے نبی تے گلاں کر رہے ہیں. بے ہو واقعہ
جدو مٹھی ابو جہل دی سی اور موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تے انساناں نو زندہ کیتا ہے نا. انسان دے اندر روح نکل جائے تے بعد وچ مردہ بندا ہے نا. پہلے تے روح موجود سی نا تے ویکھ پتھر وچ روح کدی آئی ہی نہیں. اور ساڈے نبی دی توجہ نے تے پتھراں نو بھی زندہ کیتا ہے. سبحان اللہ. پتھراں نو زندہ نہیں کیتا. ملکیت بظاہر ابو جہل دی تے توجہ نبی پاک دی تے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا میں تو دس میں دساں اے کیے یا اے جو کچھ تیری مٹھی چ کوئی دسے میں کون ہاں. سبحان اللہ. صحیح دسو پیرو مرشد رحمت اللہ علیہ واہ چورے شریف دے شہنشاہ ہر موقع تے یاد آندے نے. ہر موقع تے انہوں نے سانو عقیدے اہل سنت دی محبت دسی. آپ فرماندے نے بظاہر توجہ چنا بظاہر ملکیت ابو جہل دی مگر توجہ پئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مٹھی بند وچ او دے پتھر ہے تے پتھر ہے فٹا پتھر ہے نہ زندگی ہے نہ شعور ہے کچھ بھی نہیں مگر نگاہ مصطفیٰ پئی ہے. ابو جہل دی بظاہر ملکیت مٹھی دے اندروں لنگ کے تے پہنچی وڈیاں تک. اللہ تعالیٰ نے سرکار دی توجہ دے ذریعے پہلا انہاں نو زندگی عطا کیتی پھر انہاں وڈیاں نو شعور عطا کیتا نال ہی نبی پاک دی ناموس اور عزت دی سمجھ عطا کیتی نال ہی زبان عطا کیتی تے مٹھی چ کلمہ پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مطلب کی ہے اور پتھر نہیں بول دے تو جانا پتھر نہیں بول دے شیر پڑھنا ہے پتھر نہیں بول دے پر کملی والے دی عزت دی گل ہوے تے پتھر بھی بول کے دس دے اور نہیں بولتا اوتے بے مثل ذات سارے بولو یار مزہ آوے اور نہیں بولتا اوتے بے مثل ذات او کوئی بولدا جو جو بولے محمد وہی بولدا. میں چاہاں گا تسی بھی بولو ادھر پتھر بولے نہ نبی پاک کی عظمت ہے. ہن کملی والے دے غلام بھی چپ نہیں رہ سکتے. او نہیں بولدا او تیرے مثل ذات اور رب نہیں بولدا او تیرے مثل ذات وہی بولدا جو جو بولے محمد. سپارے صفے صورتاں بنتے جاون سپارے صفے صورتاں بنتے جاون زباں پاک تھی جو جو بولے محمد. اور سرکار اشارہ فرما سرکار فرمان اے جو کچھ میں بولیا اے حدیث ہے تے او حدیث ہے. سرکار فرمان جو کچھ میں بولیا اے قرآن ہے تے او قرآن ہے. پتہ چلیا سانو کوئی پتہ نہیں حدیث کی ہے تے قرآن کی ہے. سرکار فرماندے جا رہے ہیں قیامت تک قانون بنتا جا رہا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آؤ غوث پاک سرکار گل اتنی کر کے غوث پاک سرکار نو چیلنج کیتا صحیح پادری نے. انہیں کہا تو اوے چلیا چوڑیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی گل کریں تے کریں بھی او دے سامنے جڑا نبی پاک دا دوترا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاویں 600 سال لنگ بھی گیا ہوئے خون تے خون ہی کوئی کہنا تے غوث پاک سرکار سبحان اللہ ولیاں دے شہنشاہ. آپ نے فرمایا تو انہاں دی گل کرنا ہے میں انہاں دی اولاد ہاں تے انہاں دی امت دا ایک ولی میں نبی نہیں. سارے بولو غوث پاک نبی سارے بولو غوث پاک نبی میں ولی اور انہاں دی اولاد انہاں دی امت دے ولیاں چوں ایک ولی تے جے میں مردہ زندہ کر دیاں تے پھر بھائی ذرا تھوڑے نیڑے آ ٹھیک ہے. جے میں مردہ زندہ کر دیاں تے پھر مجمع اکٹھا ہو جائے تے پادری نو اپنے علم تے بڑا ناز ہی وہ تے کھلوتا ہی نہیں جا. پر یاد رکھ لو جدوں بھی گل علم تو ٹپ جائے پھر مبالغے تے گل جاندی ہے. مبالغے پہ آ جائے انہوں نے کہا جی پھر میں مردہ زندہ کر دیا. انہیں آخیا جی انج تو ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا ہو کہ اسی تلی تے سانو جما کے باہر چڑنی اے کو تے اے میدان اتنے سامنے آ تو ٹھیک ہے. وہ سارے دا سارا مجمع قبرستان وال ٹر پیا. انہیں آخیا پہلے گل مکا لے. غوث پاک سرکار نے فرمایا میں مردہ زندہ کر دینا میں مردہ زندہ سارے بولو میں مردہ زندہ کر دینا گل کر اے جی انج ہو ہی نہیں سکتا. انہیں آخیا ہو کیوں نہیں سکتا ہوں لگا عام بندہ نہیں پہ ولیاں دا شہنشاہ سبحان اللہ. جی انہیں مردہ زندہ کر دیتا تے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا. پھر گل تے قائم روی تھڑکی نا
ہزاراں لوگ پرستان چ پہنچے. آپ نے فرمایا ایک اور گل اپنی مرضی نال نہیں کرنا, جہدے ال اشارہ تو کرنا میں انہوں زندہ کرنا. اشارہ مرضی تیری, پسند تیری, توجہ ساری توجہ چاہنا. جس نے سرکار غوث پاک جیلانی سارے بولو رضی اللہ تعالی, اسی اے فخر کریا کرو اسی غوث پاک دے منن والے, اسی اے بے مرشدے بھی نہیں بے استادے بھی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. فرمایا اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماندا ہے اسی اس دن ہر بندے نو کل مطلب سارے کل اناس ہر پرسن کو ہر بندے کو اس دن بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ, اس کے امام کے ساتھ. قیامت وچ باز پینی ہے ایویں نہیں پینی, انج نہیں باز پینی اتھا چل تو آ نہیں او فلانے دیا مریدا چل لگیا. اللہ سبحان اللہ. قرآن سنائے اور پڑھو تفسیر. میں جی گل کروں گا 100 تفسیر بھی پڑھو گے تو گل یہی نکلے گی. یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن ہم ہر بندے کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ. اور پاویں کڈے گناہگار ہاں, جہلے آواز پوے گی نا شیخ عبد القادر جیلانی دے منن والے اٹھو سبحان اللہ, اٹھو تانوں رب میدان قیامت وچ بلا رہا. تو کہنا اٹھو میرے علی شاہ سرکار گولڑے والے دے منن والے ہو, اٹھو چلیے میدان قیامت وچ, اٹھو چورے شیف دے شہنشاہ دے غلام سبحان اللہ, اٹھو بابا فرید الدین گنج شکر دے منن والے, اٹھو سید علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے منن والے. تے پھر عقیدہ تے ساڈا ہی سچا ہے سبحان اللہ. آؤ غوث پاک سرکار سارے مجمع دے نال قبرستان پہنچے سبحان اللہ. انہیں سکیم لڑائی انہیں کہا ممکن دیکھو جیسے بندہ پھڑکن تے آندا تے ایویں پھڑ گیا, پر حق تے حق تے سچ سچ تے جھوٹ جھوٹ ہے. ایتھے وچ شعر پڑھنا ہے سوال واسطے پر گل پوری سمجھ. انہیں سکیم لڑائی انہیں کہا مطلب تازہ جا کوئی مردہ مثلا جنوں 8 دن 10 دن سال 2 سال ہویا ہوئے متے ادھر اشارہ کراں تے زندہ کر چھڑن, انہاں نوں کوئی پرانا جا دسو کی پرانا مردہ ہی ہے مردہ تے جڑے نواں زندہ کر سکدے نا رب اتنی طاقت دیتی ہے پرانے بھی زندہ کر دے سبحان اللہ. انہاں کی کیتا او اپنے دلوں بڑا سیاںا پیا, او پرانی جی قبر تے دب گئی کھڈاں نکلیاں کوئی پرسانے حال نہیں تے جا کے تے خلقت نال پر اوتھے تے کلمہ پڑھنا پینا سی نا. انہیں آخیا کوئی انج دا چکر ہوئے پتہ بے نمازی بندہ جدوں ہوندا ہے تے دھکے نال کپڑے پلیت پیا کردا ہے ایویں ٹھیک ہے تے زندگی نہیں جی انشاءاللہ روزیاں تو شروع روزیاں نوں بھاویں تیرا 40 بھی ہو گیا. ہاں جی اے بھی سوچیا بھاویں 40 بھی ہو گیا تو روزیاں تو شروع کر لے. پھر اوتھے پوچھن گے ہاں بھائی کہڑے روزے, ایتھے بھی میں حدیث وقت پڑھ سکنا مگر آؤ واپس. پرانی جی قبر تے جا کے آندا جی اے زندہ کرو. انہیں آخیا چوڑے والی نہ کری جنے والی کری, میں مردہ زندہ کر دینی تے تینوں نسن کو نہیں دینا. ہوں آلے دوالے علماء مشائخ نال سائیاں نے بھی بڑے بڑے اکابر اے جی ٹھیک ہے. انہیں آخیا بس ایک ہی گل ہی پھر نسل نہیں اساں دینا. اے جی ٹھیک ہے. انہیں آخیا سنو اینوں زندہ کرو. آپ نے فرمایا اگلی گل تو نبی پاک دے بارے میں کنج دے پیچھے دا پتہ نہیں, سن میں غوث اعظم دسنا میں اگے کدی اس قبرستان اس قبر تے نہیں آیا مگر میں دسنا ادھر تھلے کون ہے سبحان اللہ. اینے 100 سال تو ایک جنا مرے ہے تے ذات دا مراسی سی, ذات دا مراسی تے دنیا تے گوندا سی, دنیا تے ہن اگلی گل کر نیرا زندہ کراں کہ جدوں زندہ کراں اٹھ کے گوندا ہی اٹھے تے پھر غوث پاک بھی موجود ہے نا ٹھیک ہے. ولیاں دے منن والے خوش ہو گیا سبحان اللہ. اے جی چینج کریں تو پھر بڑی گل ہے. آپ نے اشارہ فرمایا ایتھے 2 روایتاں ملدیاں نے جڑی جلدی ہضم ہوندی اس واسطے آپ نے کول کھلو کے فرمایا اٹھ اللہ دے بندہ کی اٹھ اللہ. غوث پاک نے فرمایا اٹھ اللہ دے بندہ. جنا اٹھیا تے گوندا اٹھیا ہائے ہائے اور پھر کلمہ پڑھ کے ڈگیا قدمہ چ یہ شان ہے خدمت داروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. کبھی سارے میرے نال مل کے پڑھ لو تے مزہ ہی آ جائے. چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ہاں ہاں پکی کر یہ شان ہے خدمت داروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. گل کتوں مڑی سی آؤ پھر بنو کلب دیاں بکریاں دے بالاں دی گل ہو
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا شب برات دی رات جڑی ہے اس رات نو جڑے بندے خدا دی رحمت اس قدر عروج تے ہوندی ہے کہ پورے دا پورا قبیلے دیاں جننے ہزار بکریاں بھی سن اگوں تسی اندازہ کر لو شہر چ نہیں سن سمائیاں تے جنگل چ ڈیرا لوایا گیا سی بکریاں دا انی کو بکری کہ پہاڑاں چ ریگستاناں چ لینا لگی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی مثال دے کے فرمایا انہاں دی نیویاں بکریاں دی تعداد دے برابر نہیں بکریاں دے والاں دی تعداد دے مطابق اللہ تعالیٰ شب برات نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے گناہاں نو معاف سبحان اللہ کہ نال دی شب برات تے نہیں لکھی اے حدیث نہ ہوے جی جو چور دی سزا ہے او خطیباں اہل سنت سارے نوں دین دے حقدار مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس غلام نے ایک چھوٹے جے دین دے طالب علم نے کم از کم حدیث نو 50 باری پڑھیا کتنی بار یار اے شب برات دی گل ہو رہی ہے 15 شبان دی گل ہو رہی ہے اچھا شرط ہے تو منگے رب کو کی یہ اسے رات میں تو ستا ہی رہے تو سمجھ لے تیرے مقدر ستے مقدراں نو جگان واسطے کچھ جاگنا بھی پیندا سائیں سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا دن آئے ہے انہوں نے کہا جے تک جاگ نہیں تے جاگن لئی لب کامل اونوں پھڑا کے جاگیا کر جنے کسی دے نال کوئی نسبت قائم کر تے پھر اٹھ ویکھی تینوں سواد ہوندا ہے کہ نہیں خیر میں جنی انہاں بکریاں دے وال نے والاں دی تعداد دے برابر بندیاں دے گناہ بخشے جاندے نے تے جے یار ایڈی رحمت عام ہوئی ہوے تے لے لینی چاہیے سبحان اللہ صحیح دس اس ٹائم تقریباً 650 دے نیڑے کلو کے میں مثال دیں گا یا پیٹرول جڑا سارے عام ہر بندہ ذکر کر رہا ہے اور ہر بندہ پریشان ہے فرض کیتا 300 روپے لیٹر میں مثال دینا تے یار 300 روپے لیٹر بھی ہوئے میں تمہیں مثال دینی ہے گل تمہیں جلدی سمجھ آئے گی انشاءاللہ میں صرف مثال میں کتنے کبھی کریٹیسائز اتنے بیٹھ کے کرن آتی نہیں ہے لینچ بھی لگی ہے تے 300 روپیہ پر لیٹر بھی دئیے تے تیل نہ لبے میں مثال دے رہا تے اچانک ایک بندہ پٹرول دا ٹینکر لے کے تے ایتھے آ جائے تے آکھے جنہ دل کردا لے لو تے بھاویں کیڑا کیڑا لے لو سبحان اللہ صحیح دسو او سودا سستا ہے کہ اے سستا سارے بولو سارے بولو اے سستا ہے سمجھ نہیں آئی اس تو اللہ کرے منو اس کو آسان پنجابی آ جائے تاکہ میں جلدی گل سمجھانا پھر سمجھو 300 روپے لیٹر کی بلکہ ایک باری منو یاد ہے 3 سال پہلا ایک باری پٹرول کی قلت ہوئی سی تے ساڈے محلیوں 500 روپے لیٹر پٹرول میں خود پوایا سی گل سمجھے اگر 300 روپے لیٹر پیٹرول پمپ تے لین جاؤ لین چ بھی لگے رہو 2 گھنٹے بعد آخر کوئی شاید نہیں دفاع ہو جاؤ جدھر آئے صحیح دسو تے جے ایک کم ہوئے اچانک ایتھے پٹرول دا ٹینکر آ جائے تے پیسہ ایک نہ لین بلکہ کی کرن جیڑا انہاں کو تیل فری لوے نال روپیہ 500 بھی جیب وچ پان تے آکھن تہاڈا شکریہ صحیح دسو او سودا چنگا کہ سودا ہن جنوں اللہ نے زبان دتی او بولے گا کیڑا سودا چنگا ہے شب برات نو اس تو بڑی سیل لگنی ہے سبحان اللہ شب برات نو اس تو بڑی سیل لگنی ہے کی بلا خود بھیگ دے اور خود کہے جا منگتے کا بلا اس تو وڈی سیل اے شب برات نو لگن والی چاہیے کی بلا ہوں جو اسی بخشش لبنے ہیں فرض کتا اتو تو دی جدوں بھی لبھی ہے یاد رکھ لو 365 دن تے 365 راتاں توبہ دا دروازہ کھلے توبہ دا دروازہ کھلے مگر اس رات نو خصوصی طور پہ کرم دی رات جے تھوڑا جہا بھی جاگ کے نا سن لو کنا کو کرم ہونا بس دس کے اجازت حالانکہ نابے تو لیا نہیں جا سکتا پر سن لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے میں گل اتنے درس سنائی سارے کبھی سن لو تے تقریر مکائی عیسیٰ علیہ السلام گزرن پہ جنگل جلدی جلدی اپنے مرشد پاک والی سپیڈ مارنا جنگل چ پہ گزرن جلدی جلدی جس لے پہاڑاں دے وچ گزرے گا تے اچانک پہاڑی علاقے چ ایک بیزلی پتھر جدے چ نور پہ نکلے سبحان اللہ نورانی پتھر آپ دے کول رک گئے کہ دی ساخت دی جڑی نا بڑی ڈائریکشن بڑی مزیدار سی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سائڈ تک لو کے 2 نفل پڑھے کنے 2 نفل پڑھ کے عرض کی تھی اللہ پاک پتھر بڑا سونا لگا ہے تے وچ کی او تے منبا تے فٹافٹ نفل پڑھ کے رب دے نبی نے دعا منگی اسی ٹائم پتھر پھٹ گیا ایک نورانی چہرے والے بابا جی نکلے سبحان اللہ تے پوچھے بابا جی تسی کون ہو انہاں کہا اللہ دے نبی میں موسیٰ علیہ السلام دا امتی ہاں تے تقریباً 400 سال لنگ گئے کنا 400 سال لنگ گئے اللہ دی بڑی عبادت کی رب نو بڑا پیارا ہے تے رب نے ایڈے سونے جنتی نورانی پتھر دے وچ منو محل بنا دیتا ہے ہن میں او دے وچ بیٹھ کے ہر ویلے اللہ 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 ہی کردا سبحان اللہ اچھا تے نال کی فرمایا
میں پھر تو بڑی عبادت کر لی ہوگی. ادھر آواز آئی ہے عیسا ایران نہ ہو, ایران نہ ہو, انہیں پاویں کنی عبادت کی ہے, تینوں ایک نوی گل سنا. اے یا اللہ پاک سناؤ. آپ نے فرمایا تیرے تو بعد میرے محبوب نے ہو. سبحان اللہ. ہوں سبحان اللہ. محبوب تو جنہیں نہیں کہنی انہیں کدوں کہنی ہے. سبحان اللہ. اے عیسیٰ تیرے تو بعد میرے محبوب نے ہونا ہے, تے پھر ہونی ہے محبوب دی امت, پھر امت نے ہونا ہے, تے پھر یا اللہ پاک فرمایا انہاں نوں ایک رات دینی ہے جڑی شبان دی 15ویں رات ہوے گی. اے بابے دی 2300 سال دی عبادت ایک پاسے, جڑا اس رات نو صرف 2 نفل پڑے گا وہ اجر وہ تو بہت ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے حدیث پاک میں ہوئی پڑھ گیا سبحان اللہ. صرف 2 نفل. یہ سارے سوال پیدا ہوتا ہے اینا تہاڈا میرا ملک کیوں پیا. وہ کئی 100 سال کی عبادت بابا جی دی, تے ساڈے صرف 2 نفل 2 یا 3 منٹ لگن, تے ساڈا اینا ملک کیوں پیا ہے. یہ پتا ہے صرف اور صرف نبی پاک دی. سبحان اللہ. نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا کہ رب نے زمین تو چک کے عرشاں تک لے گیا. سبحان اللہ. ویکھ لو محنت تھوڑی جی اجر بہتا. دوستو انشاءاللہ تعالی ایس رات نو یعنی شب برات نو انشاءاللہ محفل ذکر ختم بات نوافل. اور اگے سن لو آخری گل, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں میں خود نبی پاک کو سنیا کہ 15ویں رات جڑی آئے گی رات نو عبادت کرو تے سویرے روزہ رکھو. رات نو عبادت کرو تے سویرے روزہ. اللہ کرے جڑا جڑا بولے اللہ انہوں روزہ رکھنے کی توفیق عطا. رات نو عبادت کرو تے سویرے روزہ رکھو. بڑا ہی اجر ہے انشاءاللہ. ساری محفل پاک نو اچھے طریقے نال گڈو بھائی یعنی زاہد رانا صاحب انشاءاللہ اچھے طریقے نال گائیڈ کریں گے اور عبادات بھی دسن گے, طریقہ کار بھی دسن گے. محفل ذکر بھی بڑا لطف آئے گا. تے اج تو ہی نیکی دا ارادہ کرو کہ سرکار دے غلام بڑے پیسفل طریقے, پیسفل سمجھ اور امن طریقے نال اللہ دے گھر چ رات گزارن دا اللہ موقع دے. وما علینا الا البلاغ.